बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर कर रही हूँ वो दिल छू जाने वाला वाक़या है, जो हदीस की सभी किताबों में मिलता है कि एक मशहूर सहाबी जिनका नाम हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, वो समुद्र में दज्जाल से जाकर मिले थे और दज्जाल ने उनसे 3 निशानियां पूछी थी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी हैं। हदीस में आता है कि मशहूर सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इलाके से 30 आदमियों के साथ एक नाव पर सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ निकले ताकि हुजूर पाक के हाथों पर इस्लाम कबूल कर सकें। वो सहाबी खुद फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक समुद्र में तूफ़ान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफ़ान इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती हमारी नाव उधर को ही चलने लगती। हमें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। समुद्र की हर थपेड़ जब भी हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें ये खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलटकर तबाह होगी। जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समुद्र में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समुद्र ही में बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समुद्र के बीच लगे हों। उन्हें देखकर हमारे अंदर ज़िंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समुद्र के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ कोई आइलैंड मतलब टापू है जिस पर पनाह लेकर हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समुद्र के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने वाली थी, सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री मौजों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। वो अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की ज़ुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उस जानवर को इंसानी ज़ुबान में बात करता देख हमारा डर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समुद्र में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नज़र आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तू कौन है और इस वक्त हम किस जगह पर हैं। तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है। तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का शौक़ रखता है, इसलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत तमीमुद्दारी फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उसके पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्ते से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत बड़ा पुराना महल आ गया जो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी फरमाते हैं कि हम सभी लोग हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा।
وہ زنجیروں سے خود کو چھڑانے کے لیے اتنی زور سے چھلانگ لگاتا کہ محل کی چھت کو جا کر چھو لیتا، لیکن اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی۔ وہ اتنا زیادہ ڈراونا تھا کہ اسے دیکھ کر ہم سبھی کے جسم کانپنے لگے۔ اسی خوف و دہشت میں ہم نے اس انسان پر لعنت بھیجی اور کہا کہ آخر تم کون ہو؟ تو سامنے زنجیروں میں جکڑے شیطانی انسان نے جواب دیا کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ آخر تم لوگ کون ہو؟ تو حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ ہم سبھی لوگ اپنے علاقے سے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ہم تمہارے پاس اس ٹاپو پر پہنچے ہیں اور تمہارے جاسوس سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ ہمیں لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ اس زنجیر میں جکڑے انسان نے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، پہلے تم مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو اس انسان نے کہا کہ بتاؤ آخر بیسان کے پیڑوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت تمیم الداری نے جواب دیا کہ ہاں اس پر پھل آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلدی اس پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ آخر بتاؤ مشہور ندی بحیرہ طبریہ میں پانی بچا ہے یا نہیں؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ہاں اس میں پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہت جلد وہ پانی سوکھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخری نبی کیا اس دنیا میں آ چکے ہیں؟ تو حضرت تمیم الداری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں وہ تشریف لا چکے ہیں اور ہم انہی سے ملنے مدینہ جا رہے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی کہ آخری نبی آ چکے ہیں تو وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اچھل کر چھت کو جا لگا، اور پھر اس نے بہت ڈراونی طرح ہنستے ہوئے کہا کہ اب بہت جلد میں باہر نکلنے والا ہوں۔ اور پھر اس ڈراونے انسان نے اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں دجال ہوں، بہت جلد مجھے آزاد کیا جائے گا اور ساری دنیا پر میرا راج ہوگا۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اپنی ناؤ پر سوار ہوئے اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ہم سبھی 30 لوگ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ صبح فجر سے پہلے جب حضور پاک مسجد میں تشریف لائے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بیتی وہ پوری داستان سنائی کہ کیسے ہماری کشتی بھٹکی اور ہم دجال سے جا کر ملے۔ تو حضور پاک نے ہم سبھی کو بہت اچھی طرح ایک طرف بٹھایا اور پھر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسکراتے ہوئے ممبر پر آ کر بیٹھے۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور پھر حضور پاک نے سبھی صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھیں میں تم سے کہا کرتا تھا کہ دجال اسی دنیا میں موجود ہے، یہ دیکھو تمیم الداری تمہارے پاس یمن سے آئے ہیں اور ان کی ملاقات سمندر میں دجال سے ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت تمیم الداری کا پورا قصہ حضور پاک نے صحابہ کرام کو سنایا۔ آخر میں حضور پاک نے اپنی لاٹھی ممبر پر مارتے ہوئے کہا کہ دجال میرے طیبہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور پھر حضور پاک نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دجال اس وقت مشرق میں ہے، اس وقت مشرق میں ہے، مشرق میں ہے وہ اس وقت۔ دجال کے بارے میں حضور پاک نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ کرام کو ڈرایا اور اس کی ایک ایک چیز بیان فرما دی کہ آخر اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرے گا اور زمین پر کتنے دنوں تک رہے گا، کون سے لوگ اس کے فتنے سے بچ پائیں گے اور کون کون اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دجال ایک جوان آدمی ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی اس کی کچھ خراب ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، کوئی چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ بھی اسے پڑھ لے گا۔ دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی،
نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے اور پانی کی نہریں لے کر چلے گا۔ اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مان لے گا اس سے وہ کھانا اور پانی سب دے دے گا، اور جو اسے خدا ماننے سے انکار کر دے گا تو اسے تڑپا تڑپا کر چھوڑے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا۔ اور دوستوں، اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ ہے جسے حضور پاک کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں و جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے، جس کی بدولت جتنے بھی منافق و کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی اور کھانے کے پہاڑ ہوں گے، جنت و جہنم بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کو انکار کرے گا تو اسے وہ اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ خدا کی جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومیں دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیح دجال کو نکالنے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے، اور فلسطین مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہم سبھی کی مدد کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو میرا آج کا واقعہ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں۔ مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔